بر اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلوات صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین. آج ہم شریکت الحسین کے عنوان پر چوتھی مجلس اپنے آقا و مولا جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں. ہم کوفے کے حالات بیان کر رہے تھے گزشتہ 2 تقاریر میں. ایک تقریر میں وہ حالات بیان کیے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے عوام سے خطاب کیا ہے، اور دوسری تقریر میں ہم نے یہ اینالائز کرنے کی کوشش کی کہ بی بی نے کس ہمت اور جرأت سے حکومت وقت، اور حکومت وقت بھی اس دور کی ظالم ترین حکومت کے ظاہر ہے کا سامنا کیا ہے، اور کس طرح آپ نے ابن زیاد کے سوالات کے جوابات دیے ہیں، کس طرح آپ نے حقیقتوں کو اور اسلام کی سچائی کو واضح کیا ہے. اور سب سے اہم بات جو میں بیان کر رہی تھی وہ یہ کہ کس طرح آپ نے امامت کی حفاظت کی ہے مختلف جگہ پر. اب ظاہر ہے کہ ابن زیاد کھسیا گیا ان تمام باتوں سے، اور پھر وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے خلاف لوگوں کے جذبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ کوفے میں ایک خاصی بڑی تعداد جناب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کے چاہنے والوں کی بھی تھی. اب بہرحال اس کی مجبوری تھی کہ اس نے کچھ دن، جب تک کہ یزید کا نیا حکم نامہ نہ آئے، اس وقت تک ان افراد کو، ان سرائے آل محمد کو کوفے میں ہی رکھنا تھا. تو اس نے ایک خط مدینے بھیجا شہادت امام حسین کی خبر دینے کو، اور ایک خط یزید کے پاس بھیجا، اور یزید کا حکم آنے کا انتظار کرنے لگا. میں کیا بتاؤں کہ قید خانے کی کیا کیفیت تھی. کوئی کہتا ہے کوئی پرانا مکان تھا، کوئی کہتا ہے قید خانہ تھا، لیکن قید خانہ ہی ہوتا ہے جہاں انسان کی آزادیوں پر پابندی لگ جائے. تو اس نے بہت مستعد سپاہی اپنے مقرر کیے، اور اس حکم کے ساتھ کہ یہاں کوئی عربی خاتون نہ آنے پائے اور ان لوگوں سے نہ ملنے پائے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ یزید کے جواب آنے کا انتظار کرنے لگا. اور یہ قید خانہ کہاں تھا؟ قید خانہ تھا، گھر تھا، جو بھی تھا، یہ مسجد جامعہ کے قریب تھا. جامع مسجد کے قریب ہونے کا کیا مطلب؟ کہ بیویوں کے ذہنوں میں، قیدیوں کے ذہنوں میں کچھ آوازیں تو گونجتی ہوں گی. وہ آوازیں جو اسی مسجد کے ممبر
جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات کی آوازیں تھیں. یہیں سے تو جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام خطاب فرمایا کرتے تھے. کتنا زمانہ بدل گیا. بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ اذانیں جو دی جا رہی ہیں اس میں ہمارے جد کا نام لیا جا رہا ہے، اور ہمارے جد کا نام لینے والوں نے ہمیں کیوں اسیر کر رکھا ہے، ہمارے جد کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمیں کیوں قید خانے میں رکھا ہے. عجیب صورتحال ہوتی ہوگی یقیناً جذباتی طور پر. اور ابن زیاد نے یہی کوشش کی. ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ یہاں اپنے پرانے لوگوں کو دیکھ کر ان کے حوصلے بڑھ گئے ہوں، اس لیے یہ کوشش کی جائے کہ ان کے حوصلے پست ہوتے چلے جائیں. اسی لیے اس نے ایسی جگہ پر قید خانہ رکھا کہ جو جامع مسجد کے بالکل قریب تھا. اب مستقل یہ پریشر میں رکھا کہ دیکھیں کیا جواب آتا ہے یزید کا. اور لوگوں سے یہ افواہیں کہلواتا رہتا تھا کہ شاید تمہیں قتل کرنے کا حکم آ جائے، شاید تمہیں دمشق بھیجنے کا حکم آ جائے. غرض یہ واضح نہیں تھا کہ کہاں جائیں گے، لیکن یزید کا حکم آیا کہ ان قیدیوں کو مائے سرحائے شہداء کے دمشق بھیج دیا جائے. دمشق ظاہر بنو امیہ کی حکومت کا دارالخلافہ تھا، یزید کا پایہ تخت تھا، حکومت کا مرکز تھا. اور آپ کو معلوم ہے کتنا فاصلہ تھا. کوفے اور دمشق کے درمیان تقریباً 600 میل کا فاصلہ تھا. یہ اتنے طویل سفر تھا کوفے سے دمشق تک کا کہ شاید ظالموں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ اس سفر کی مصائب اور اس کی سختیاں شاید برداشت نہ کر سکیں. 600 میل کا سفر. اور مختلف بیانات ملتے ہیں مختلف مقاتل کتابوں میں. بعض جگہ یہ ملتا ہے کہ یہ حکم نامہ آیا تھا کہ اسرائے آل محمد کے قافلوں کو بڑے بڑے شہروں سے گزارا جائے. اور بعض ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جاتے وقت تو یہ کوشش کی گئی کہ انہیں بڑے شہروں سے نکالا جائے. بڑے شہروں سے اس لیے کہ تاکہ اہل بیت علیہم السلام کی ظاہر ان کو زیادہ سے زیادہ تشہیر کی جا سکے. جو کچھ بھی واقعات ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ تشہیر کی جا سکے ان کی، تاکہ ان کے حوصلے پست ہوتے چلے جائیں. یہ 600 میل کا سفر، اس میں 24 منزلیں آتی تھیں. اچھا اب ظاہر ہے حالات ایسے تھے، بہت زیادہ تاریخی واقعات اسناد کے ساتھ رقم ہونے مشکل تھے. کسی نے کوئی روایت کی، کسی نے کوئی روایت کی. کسی نے کہا کہ قیدیوں کی 12 منزلیں تھیں، کسی نے کہا 11 منزلیں تھیں. باقی ہمارے ڈاکٹر جعفری صاحب جنہوں نے مظلومہ کربلا مرتب کی ہے، وہ ایک صاحب ایک راوی ہیں، ان کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ 24 منزلیں انہوں نے طے کی. منزلوں کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ قافلے ٹھہرتے تھے اور پھر اس کے بعد روانہ ہو جاتے تھے. اور یہ کون ہیں جو روایت کر رہے ہیں؟ یہ مقتل ابی مخنف میں لکھا گیا کہ یہ سہل ہیں. بعض جگہ سہل بن سعد ساعدی بھی نام لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ کوئی اہل بیت کو اچھی طرح جاننے والے ہیں. اچھا یہ پھر منزلوں میں خبر دیتے ہیں کہ کیا ہوا. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ سر کہیں قیدیوں کے قریب رکھے جاتے تھے اور ظاہر ہے کہ ان میں گریہ و زاری کا شور بلند ہوتا تھا. کہیں دور رکھے جاتے تھے کہ یہ دیکھنے کو اور زیارت کو ترستے رہیں. تو کہیں مجلس عزا منعقد ہوئی، مثال کے طور پر قادسیہ پر. نصیبین میں ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر رکنا ہوا، پھر
قافلہ آگے چلا گیا۔ اب یہ 600 میل کا سفر کس طرح سے گزرا؟ اب یزید کا تو منشا یہ تھا، یزید کا یہ منشا تھا کہ وہ اس واقعے کی زیادہ سے زیادہ شہرت کر سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتا سکے، اسی لیے اس نے شروع میں اس بات کا حکم بھی دیا کہ بڑے شہروں سے گزارا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خبر ہو سکے۔ اور کس بات کی خبر ہو سکے؟ اس کی اپنی دانش میں وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی فتح کا، اس کی طاقت کا زیادہ سے زیادہ اعلان ہو سکے۔ لیکن دیکھیے، بعض چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جو یہ بتا دیتے ہیں کہ واقعات کا رخ کس طرف ہے۔ اب یہ قافلہ جب وہاں سے روانہ ہونے لگا کوفے سے، ابن زیاد ظاہر کوفے کا حاکم ہے، عمر سعد کو اس نے یہ ڈیوٹی تفویض کی تھی کہ وہ کربلا جائے اور اس مہم کو سر کرے۔ اب جب نکلنے لگے تو ابن زیاد نے عمر سعد سے آہستہ سے کہا کہ میں نے جو تمہیں حکم نامہ بھیجا تھا کہ تمہیں حسین کا مقابلہ لازمی کرنا ہے ورنہ رہ کے حکومت سے ہاتھ دھو لو، تم وہ حکم نامہ واپس کر دو۔ کیوں اب واپس کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو بڑا قابل فخر کارنامہ تھا تمہارا کہ تم نے اتنی بڑی مہم سر کروائی اور سر کرنے پر مجبور کیا لوگوں کو۔ اب اور عمر سعد کہہ رہا ہے وہ کہیں کھو گیا، وہ کہیں کھو گیا۔ ارے سرکاری حکم نامے کہیں کھویا نہیں کرتے، بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اب اس چھوٹے سے واقعے سے ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ ابن زیاد وہ حکم نامہ مانگ رہا ہے اور عمر سعد اسے منع کر رہا ہے، بہانہ بنا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابن زیاد سمجھ گیا تھا کہ حالات کا رخ کس طرف جا رہا ہے، اور اسے خوف تھا کہ کہیں محبان اہل بیت کوئی ایسا بغاوت نہ کر دیں کہ جس میں ظاہر ہے جس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس بغاوت سے ہی ابن زیاد اب خوف زدہ ہونے لگا تھا، حالات اس منزل پہ آ گئے تھے، اور اسی خوف کی وجہ سے عمر سعد وہ حکم نامہ واپس کرنے سے انکاری تھا تاکہ ابن زیاد عمر سعد پہ ذمہ داری ڈال سکے، عمر سعد ابن زیاد پہ ذمہ داری ڈال سکے۔ اور تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ خوف زدہ تھے کہ پتہ نہیں حالات کا رخ کدھر ہوگا۔ بہرحال شروع میں جو مقامات کو منتخب کیا گیا وہ ذرا بڑے مقامات تھے، یعنی بڑے شہر تھے، لیکن ہر جگہ جب احتجاج شروع ہوئے تو پھر راستے بدل دیے گئے، اور پھر مورخین لکھتے ہیں کہ پھر انہیں ایسے راستوں سے گزارا کہ جو ویران راستے تھے، صحرائی راستے تھے، تاکہ سفر زیادہ سے زیادہ دشوار ہو سکے۔ اب اس میں بہت سے نام آتے ہیں، جیسے میں عرض کر رہی تھی کہ کوئی 11 منزلیں لکھتا ہے، کوئی 12 منزلیں لکھتا ہے، اور جو شروع سے ساتھ چلے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ کچھ ظاہر رقم اپنے ساتھ لی کہ وہ اس پورے سفر میں اہل بیت کے ساتھ رہیں گے، یعنی لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا لیکن خفیہ طور پہ وہ دیکھتے جائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں پہلا مقام جو ہے اہم مقام ہے، ویسے تو چھوٹے بڑے مقامات آتے ہی رہے، وہ تقرید کا مقام ہے۔ یہاں پر ایک نصرانی نے آن کر گواہی دی کہ میں نے تو اس سر کو کوفے میں دیکھا تھا، اور یہاں پہ نصرانیوں کی خاصی بڑی آبادی تھی۔ تو اب وہ سب کے سب احتجاج پہ نکل آتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم اس قوم کا ساتھ کبھی نہ دیں گے جس نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہو، اور وہ اس قتل کے بعد وہ اس کی خوشی بھی منا رہے ہوں۔ دیکھیے ظاہر ہے ظلم ہوتا ہے اور نیکی ہوتی ہے، اور انسانوں کے دل میں ظلم سے نفرت خداوند عالم نے ودیت کی ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے، ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کی یا جو ظلم کے گہواروں میں پالے جاتے ہیں اور جو لالچ کے ذریعے اور خوف کے ذریعے جنہیں ظلم پہ مجبور کیا جاتا ہے، وہ اور بات ہے۔
تو اب یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مسلمان غیر مسلمان کا کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس میں راستے میں جو مختلف مذاہب کے لوگ آتے گئے انہوں نے اس پر شدید احتجاج کیا، اس لیے کہ یہ واقعہ ایک انسانی واقعہ تھا، اور آج تک ہر انسان کے لیے حسین اور ان کے اصحاب اور ان کا خانوادہ محبوب ہے، اور وہ ظالم قابل مذمت ہے۔ تو اب راستے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں یہودی بھی ہیں، کہیں نصرانی بھی ہیں، اور جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون ہیں، نبی کے نواسے ہیں، وہیں پر احتجاج جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اب تقریر میں نصرانیوں نے احتجاج کیا اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کہ تم کیسے انسان ہو، اتنے مظالم کرنے کے بعد اتنے مظالم کے اوپر خوشیاں منا رہے ہو۔ غرض یہ بہت مختصر سے عرصے کے لیے ٹھہرے اور پھر آگے روانہ ہو گئے۔ اب نصیبین کا ایک دوسرا شہر آتا ہے، یعنی جو اہم شہر ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ جناب امام علی مقام کے سر کو مخاطب کر کے، اے نبی کے نواسے، تم دیکھ رہے ہو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ہماری کس طرح ہماری چادریں بھی چھین لی گئی۔ یہاں پہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ خبر عام لوگوں میں پھیل جاتی ہے کہ ایک بی بی اس سر کو مخاطب ہو کر اور سر کو مخاطب ہو کر نبی کے نواسے کا سر ہے، تو پھر یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احتجاج کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور قافلے کو جلد از جلد روانہ ہونے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ پھر اگلا مقام قنسرین آتا ہے، یہ حلب کے قریب ہے۔ حلب کے اب بھی بہت سے وہاں پر نشانات محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ اب وہاں قریب ظاہر ہے کہ جیسا میں عرض کر رہی تھی کہ شروع میں تو بڑے شہروں کو یہ آزمایا گیا تھا، تو لوگوں نے دروازے بند کر لیے اپنے شہر کے۔ ظاہر پہلے کے شہروں میں شہر پناہ بھی ہوا کرتی تھی، لوگوں کے دروازے بند کر لیے، اپنی چھتوں پر چڑھ گئے اور چھتوں سے فوج یزید پر اپنے پتھر پھینکنے شروع کیے، اور ان کا ایک مشترکہ نعرہ تھا کہ ہمارے سر تم تلواروں کے نیچے بھی رکھ دو گے تب بھی ہم تمہیں اپنے شہر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ اب جب یہ کیفیت دیکھی کہ پتھروں سے استقبال کیا جا رہا ہے، جہاں پہلے سے یہ اطلاعات پہنچا گئی تھی کہ یزید کی فوج کو فتح ہوئی ہے، نعوذ باللہ کسی خارجی نے خروج کیا تھا اور حکومت وقت کو فتح ہوئی ہے، اور وہاں وہ اچانک یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے فاتحین ہیں کہ کچھ مقدس سر نیزوں کے اوپر آویزہ چلے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ خواتین بھی ہیں، ساتھ ساتھ بچے بھی ہیں، اور ایسی خواتین ہیں جن کے سروں سے چادریں بھی چھین لی گئیں۔ تو یہ مظلومیت کی ایسی تصویر تھی، کہ جہاں بھی یہ لوگ جاتے تھے، لوگ جو تھے وہ حکومت وقت کے خلاف ظاہر کے احتجاج پہ آمادہ ہو جاتے تھے، کہ انسانی اعتبار سے ہی کتنا ہولناک واقعہ تھا، اور ظاہر ہے کہ دیکھنے والے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، باقی ان کے لیے کیسا دل شکن واقعہ تھا کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، شہیدوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ اور پھر وہاں سے آوازیں آتی ہیں، تم ہماری گردنیں تلواروں کے نیچے بھی رکھ دو گے تب بھی ہم تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے شہر میں نہیں آنے دیں گے۔ اب ایک اور اہم انقلاب، ظاہر ہے کہ زیادہ تر ان کتاب مقاتل میں انہی شہروں کا ذکر کیا گیا ہے جہاں پہ یہ غیر معمولی احتجاج ہوئے۔ قلعہ کفرتاب ہے، اب وہاں سے لوگوں کا احتجاج ہے کہ ہم تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیں گے، ہم تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیں گے، تم نے نواسہ رسول کو پیاسا رکھ کے شہید کیا۔ پھر ایک مقام آتا ہے، اس کے لیے بی بی ام کلثوم نے وہاں کے رہنے والوں کے لیے دعائیں بھی کی ہیں
سیبور کا مقام، وہاں تو باقاعدہ مقابلہ ہوا ہے، یعنی شہر کے رہنے والوں میں اور یزید کے ساتھ جو فوجی آ رہے تھے۔ ظاہر ہے ایسے آسانی سے تو نہیں بھیجا ہوگا، بڑی احتیاط کے ساتھ یعنی بہت سے سپاہی اور فوجی ساتھ ساتھ اس قافلے کے جا رہے تھے۔ تو یزید کی فوج میں اور اس شہر کے رہنے والوں میں باقاعدہ ایسے مقابلہ ہوا جیسے دو فریقوں میں جنگ ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھا بعض ارباب مقاتل نے لکھا کہ 600 افراد یزید کی فوج کے قتل ہوئے، بعض نے لکھا ہے 26۔ باقی ظاہر ہے ایسے موقع پہ جب ہنگامی حالات ہو جائیں تو صحیح تعداد کا معلوم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر 26 افراد بھی فوج یزید پر غالب آ گئے، اگر 26 یعنی فوج یزید کے افراد پر بھی شہر کے لوگوں نے غلبہ حاصل کر لیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی عوامی فتح ہے، یعنی عوام کی جیت ہے، عوام کی جیت ہے، یا ہم یہ کہیں شہیدوں کی جیت ہے، اسرائے آل محمد کی جیت ہے۔ اور یہاں کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب ام کلثوم نے ان کے لیے خاص طور سے دعا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے راستے بدلے، پھر کہتے ہیں کہ زیادہ تر سفر ایسے علاقوں سے ہوا کہ جو بالکل ریگستانی تھے اور جہاں پانی کا کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، اور اہل بیت علیہم السلام نے بڑی مشکل سے یہ راستے طے کیے۔ اور خاص طور سے جہاں میں غیر ملکیوں کے احتجاج کا ذکر کر رہی ہوں، وہاں دو واقعات، ایک یحییٰ حرانی کی شہادت کہ اس نے دیکھ کر وہ جس وقت احتجاج کرنے لگا اور اس کے احتجاج کا ظاہر ہے کہ خبر پہنچی یزید کے پہرے داروں کے لیے، تو اسے شہید کر دیا۔ اور ایک حلب میں جو یادگار اب تک ہے کہ حلب میں کہتے ہیں کہ وہاں پر جب ایک راہب کو پتہ چلا اس کے خانقاہ میں کہ یہ نبی کے اہل خاندان ہیں، تو وہ گیا پہرے داروں کے پاس، یزید کے پہرے داروں کے پاس، اور اس نے بہت رشوت وغیرہ دے کے کہا کہ ایک رات اس سر کو میرے پاس رہنے دو۔ غلط ظاہر ہے کہ وہاں تو تھے ہی دولت دنیا کی پجاری، انہوں نے دے دیا سر۔ اس نے اپنے خانقاہ میں لا کے اس سر کو رکھا اور اس سر کے سامنے بیٹھا بس ساری رات عبادت کرتا رہا اور روتا رہا۔ اب تاریخیں یہ بھی لکھتی ہیں کہ اسی دوران وہ شخص جو تھا وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ اچھا، اس نے جس پتھر پہ سر امام علی مقام رکھا تھا، سر امام علی مقام رکھا تھا، اس پہ کچھ قطرے آپ کے سر مبارک کے ٹپک گئے تھے۔ آج تک یہ معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام کے چہلم کے دن اس پتھر سے خون تازہ ٹپکنے لگتا ہے، اور یہ معجزہ آج تک مشہور ہے اور لوگ زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ اب جب ان معجزات کا ذکر ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے اپنے قانون کو معطل کر دے۔ تو یہ معجزہ ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ حیرت کی بات اور سب سے بڑا معجزہ تو امام کا قیام ہے۔ اللہ نے جو کیا وہ تو کر سکتا ہے، لیکن جو حسین نے کیا، جو حسین نے کیا وہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، وہ انسان کے حوصلوں سے باہر۔ اور ایک اور تلخ کیا تلخ ترین حقیقت، دلوں کو ہلا دینے والی حقیقت، جس کے بیان کو میں شروع سے ٹالتی رہی ہوں، پھر خیال آتا ہے، پھر میری ہمت نہیں پڑتی کہ قافلے کو لے جانے والے اس جلدی میں تھے کہ جلدی یزید کے دربار میں پہنچ جائیں تاکہ اپنے ان کارناموں کا انعام وصول کر سکیں۔ اس لیے
اونٹوں کو بہت تیز دوڑایا جاتا تھا، اور ان اونٹوں کو جب تیز دوڑایا جاتا تھا تو اکثر مقامات پر یہ ہوا کہ بعض بچے اونٹوں سے گر گئے، اور مورخین گواہی دیتے ہیں کہ ایک زمانے تک اس راستے پر کچھ چھوٹی چھوٹی بچوں کی قبریں تھیں۔ بچوں کی قبر دیکھ کر تو آج بھی انسان لرزتا ہے۔ خدا بندہ ان شہید بچوں کے صدقے میں، خدا بندہ ان دکھیاری ماؤں کے صدقے میں فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرمانا، انہیں زندگی عطا کرنا، ان میں بھوکوں کو غذا سے نوازنا، انہیں زندگی کی نوید دینا، جو بھوکے ہیں انہیں غذا عطا کرنا، جو پیاسے ہیں انہیں کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں پانی عطا کرنا، انہیں پناہ گاہ عطا کرنا، ظالموں کو شکست دینا، ایسی شکست کہ پھر اس کے بعد ظلم سر نہ اٹھا سکے۔ اور امام زمانہ کا جل جلالہ رحمہ